بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا مات رب المال یا بالمضارب بطلت المضاربۃ. رب المال اگر مر جائے یا مضارب مر جائے، دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو مضاربت باطل ہو جائے گی. جو ان کا عقد مضاربت ہوا تھا وہ عقد باطل ہو جائے گا. لکونہما وکالتاً، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مضارب کیا ہوتا ہے، یہ رب المال کا وکیل ہوتا ہے، تو موکل اور وکیل کے کسی ایک کے مرنے سے وکالت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ مضاربت بھی ختم ہو جائے گی. جب مر گیا رب المال یا مضارب تو باطل ہو جائے گی مضاربت. وَإِذَا ارْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ. رب المال اگر اسلام سے مرتد ہو گیا اور دار الحرب کو لاحق ہو گیا تو مضاربت باطل ہو جائے گی. مرتد ہوا، دار الحرب کو لاحق ہونے کا مطلب مسلمان ایک ملک سے چلا گیا، وہاں یہاں سے وہ اس ملک سے نکل گیا، وہاں کی نیشنلٹی اس نے لے لی، ادھر کا کارڈ اسے ویزا جو ہے نا وہ اسے مل گیا، وہاں کا ہو گیا، شہری ادھر کافروں کے ملک کا ہو گیا، تو اس کی مضاربت بھی باطل ہو جائے گی. کیا بولا مسئلہ؟ جب دار الحرب چلا گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مر گیا، کیونکہ ارتداد کے بعد کیا کرتے ہیں، مرتد ہو جائے تو کیا کرنا، اسے قتل کرنا. اسے جب قتل کرنا ہے تو اگر، اور قتل تب کرتے جب مسلمانوں کے ملک میں رہتا تو یہاں رہا نہیں تو چلا گیا یہاں سے، تو اب وہ اگر مسلمانوں کے ملک میں آئے گا تو اسے قتل کیا جائے گا. اس لیے حکومت سمجھو کہ وہ مر گیا ہے، جب مر گیا تو مضاربت ختم ہو گئی ہے. وَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّى اشْتَرَى وَبَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ. رب المال نے مضارب کو اپنی طرف سے مضاربت سے معزول کر دیا اور اسے معزول ہونے کا پتہ نہیں چلا، لیکن یہاں تک کہ وہ خریدتا اور بیچتا رہا تو اس کے یہ تصرفات کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے. رب المال نے اسے معزول کر دیا تھا کہ وہ مضارب نہیں رہا، اب اس کے ذمے میرے کام اس کے ذمے نہیں ہے، اور اسے نہیں پتہ تھا تو پھر بھی کام کرتا رہا، خرید و فروخت کرتا رہا، تو اس کی یہ خرید و فروخت کرنا جائز ہے. اگر معزول کر لیا رب المال نے مضارب کو اور نہ معلوم ہوا اسے، یعنی مضارب کو اپنے معزول ہونے کا نہ علم ہوا، مضارب کو اپنے معزول ہونے کا، یہاں تک کہ اس نے خریدا یا بیچا تو پس تصرف اس کا جائز ہے. بین عالم بیازلہ والمال عروض فی یدی فلہ یبیعہا. اگر اسے اپنے معزول ہونے کا علم ہو گیا اور اس کے پاس مال جو ہے وہ سامان کی صورت میں موجود تھا، جو پیسے دیے ہوئے تھے اس نے وہ اگر ان کی بات نہیں ہو رہی، اگر ان پیسوں اس نے سامان خرید کے کو رکھا ہوا تھا، اسے پتہ بھی چل گیا کہ اسے رب المال نے معزول کر دیا ہے، تو اسے اس مال کو بیچنا جائز ہے. یہ معزول کرنا، معزول ہونا اسے اس کام سے روک نہیں سکتا، لیکن نئی چیزیں وہ خرید نہیں سکتا اپنے پیسوں سے. جو سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو وہ بیچ کر تو منافع لے سکتا ہے، اس کے پیسے لے سکتا ہے، کیونکہ اس نے رب المال کو تو اصل مال واپس کرنا ہے نا، تو اس کے پاس جو سامان پڑا ہوا ہے تو وہ سامان تو، لیکن پیسوں سے نیا سامان نہیں خرید سکتا. اگر معزول کیا رب المال نے مضارب کو اور نہیں ہے معلوم مضارب کو اپنے معزول ہونے کا، نہیں ہے علم مضارب کو اپنے معزول ہونے کا، یہاں تک اس نے خریدا یا بیچا، پس اس کا تصرف جائز ہے. اگر اسے علم ہو گیا اپنے معزول ہونے کا اس حال میں کہ مال سامان ہے اس کے قبضے میں، تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ بیچے اس سامان کو، اور نہیں روک سکتا اسے معزول ہونا اس کام سے. ثم لا یجوز، اور پھر نہیں ہے جائز اس کے لیے کہ وہ خریدے اپنے اس ثمن کے ساتھ کوئی اور چیز. اگر رب المال نے اسے معزول کر دیا ورأس المال دراہم، جو رأس المال ہے اس کے پاس وہ درہم یا دینار ہے، قد ندت، جو نقد ہے اس کے پاس، اس کے لیے ان میں تصرف کرنا اب جائز نہیں ہے. جب اس نے معزول کر دیا، جس نے نقدی اس کے پاس موجود ہے تو اس نقدی سے کچھ سامان خرید، جو سامان خریدا ہوا ہے تو اس کو تو، لیکن اس نقدی سے نیا سامان نہیں خرید سکتا. اگر معزول کر دیا رب المال نے مضارب کو اس حال میں کہ رأس المال یعنی اصل مال اس کے پاس درہم ہے اور دینار ہے جو نقد ہے،
تو نہیں ہے جائز اس کے لیے تصرف کرنا اس مال میں۔ فَإِذَا افْتَرَقَا فِي الْمَالِ دَيُونٌ مُتَضَارِبَةٌ الْمُضَارِبُ فِيهَا الْفَرْعُ الْحَاكِمُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدَّيُونِ۔ اگر رب المال اور مضارب الگ الگ ہو گئے، ان میں وہ عقد ختم ہو گیا، نہ رہا، تو مال میں کچھ قرضے بھی ہیں لوگوں پر اور مضارب نے اس میں منافع بھی کمایا ہے، مال لوگوں نے قرضے لیے ہیں اس سے، مضارب نے منافع بھی کمایا ہے، تو جب منافع اسے ہوا ہے تو منافع میں رب المال کا مضارب دونوں کا حصہ ہے، مضارب کو اس سے کچھ ملا ہے نا، تو اب حاکم اسے مجبور کرے گا کہ قرضے وہ واپس لے گا مضارب۔ لوگوں سے قرضے دیے کس نے تھے؟ مضارب نے، تو لے گا بھی وہی۔ اور اگر مال میں کچھ منافع نہ ہو تو مضارب کے لیے قرضے وصول کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر وہ نہ کرنا چاہے، اگر وہ قرضے نہ لینا چاہے لوگوں سے، تو اسے کہا جائے گا کہ تو رب المال کو اپنا وکیل بنا، لوگوں کہے کہ یہ میرا وکیل ہے تو میری طرف سے یہ قرضے تم سے یہ وصول کرے گا رب المال۔ کھاتا ہی ختم ہو گیا، اس میں منافع اسے ہوا کوئی نہیں تھا، اس لیے کام اب کس سے کروائے جائیں گے؟ رب المال سے۔ اذا افترقا، جب وہ دونوں جدا جدا ہو گئے، رب المال اور مضارب، اس حال میں کہ مال میں قرضے ہیں، تحقیق منافع پایا رب المال نے اس میں، تو مجبور کرے گا اس کو حاکم قرضے وصول کرنے پر۔ اگر نہ ہو مال میں منافع تو نہیں ہے لازم اس کے لیے تقاضا کرنا، قرضے لینا، اور کہا جائے گا اسے کہ تو وکیل بنا دے رب المال کو فی الاقتضاء، قرضہ وصول کرنے میں، قرضہ لینے میں۔ وما ہلک من مال المضاربۃ فهو من الربح دون رأس المال۔ اگر مال مضاربت میں سے کچھ مال ضائع ہو گیا، جو سامان بندے نے مضاربت کے لیے لیا تھا یا جو پیسے مالک نے دیے ہوئے تھے ان میں سے کچھ پیسے ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، یا سامان کوئی ضائع ہو گیا، اس کو منافع سے پورا کیا جائے گا، اصل مال سے نہیں۔ مثال کے طور پر اگر زیادہ ہو گیا ہلاک ہونے والا مال منافع پر، تو نہیں ہے ضمان مضارب پر اس میں، اس مال میں آگے وہ انکار ہے۔ اگر مضارب اور رب المال منافع تقسیم کر چکے تھے، ایک دفعہ مثلا انہوں نے 1 سال کاروبار کیا یا مہینہ کاروبار کیا، تو اس کے بعد انہوں نے منافع تقسیم کر لیا، اس کے بعد کچھ مال ہلاک ہو گیا یا سارا مال ہلاک ہو گیا، کچھ مال ہلاک ہو گیا تو جو پہلے انہوں نے منافع لیا ہوا ہے نا وہ بھی واپس کریں گے، یہاں تک کہ یستوفی رب المال رأس المال، یہاں تک کہ رب المال اتنا سا کیا مسئلہ کیا ہوا بلا؟ اگر رب المال اور مضارب منافع تقسیم کر چکے ہیں اور اس کے بعد کچھ مال میں نقصان ہو گیا یا سارے اصل مال جو تھا رأس المال اس میں نقصان ہو گیا، تو وہ سارا کر منافع واپس لائیں گے اور اب رب المال کا جو اصل مال ہے وہ پورا کریں گے۔ اگر دونوں تقسیم کر چکے منافع اور مضاربت اپنی حالت پر ہونے کا مطلب ابھی تک باقی ہے، ختم نہیں کی انہوں نے، پھر ہلاک ہو گیا مال سارے کا سارا یا بعض، تو ترادا وہ دونوں واپس لوٹائیں گے، واپس کریں گے مضارب اور مالک منافع، یہاں تک کہ پورا کر لے رب المال اپنا اصل مال رأس المال۔ فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ، اگر آپ منافع واپس کریں گے اور اصل مال رأس المال پورا کریں گے، جب وہ پورا ہو گیا اگر کوئی شے پیچھے بچ گئی منافع میں سے تو وہ دونوں آدھی آدھی رکھ لیں گے، نہیں تو پھر موج کریں۔ اگر کچھ بچ گیا شیء، کوئی شے بچ گئی، تو کان بینہما، کس میں سے کوئی شے بچ گئی؟ منافع میں سے، تو وہ ان کے درمیان آدھی آدھی ہوگی۔ اور اگر کم ہو گیا من رأس المال، اگر رأس المال سے جو ہے نا وہ منافع دے کر بھی تو اصل مال پورا نہیں ہوا، تو مضارب پر ضمان لازم میں اس لکھا لأنہ امین، کیونکہ اس کے پاس مال، مضارب امین تھا اور امین سے کچھ مال ضائع ہو جائے تو اس پر ضمان لازم نہیں ہوتی۔ آگے وَإِنْ كَانَ اكْتَسَبَ الرِّبْحَ وَفَسَخَ الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ أَكَدَاهَا فَهَلَكَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ لَمْ يَتَرَادَّ الرِّبْحَ الْأَوَّلَ۔ ایک دفعہ انہوں نے مضاربت کی، عقد کیا مضاربت کا، انہوں نے کاروبار کیا، اس میں منافع حاصل ہوا، منافع انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، پھر انہوں نے مضاربت کا عقد ختم کر دیا، دوبارہ پھر انہوں نے عقد کیا،
دوبارہ پھر کاروبار شروع کیا. اب اس دوسرے کاروبار میں جو نقصان ہوا ہے وہ اس پہلے کاروبار والے منافع سے پورا نہیں کریں گے, وہ والا پہلے والا منافع واپس نہیں کریں گے. بھائی نکان اقتسما, اگر وہ دونوں تقسیم کر چکے تھے منافع, یعنی انہوں نے عقد مداربت کیا اور منافع جو ہوا تقسیم کر چکے تھے اور فسخ کر چکے تھے مداربت, پھر ان دونوں نے عقد کر لیا مداربت کا, پس ہلاک ہو, دوبارہ عقد کیا مداربت کا, پس ہلاک ہو گیا مال سارے کا سارا یا کچھ, تو نہیں واپس کریں گے پہلا منافع. وَيَجُوزُ الْمُضَارِبُ يَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَالنَّصِيحَةِ, مضارب کے لیے جائز ہے جب مداربت کر رہا ہے تو وہ چاہے ادھار بیچے اور چاہے نقد بیچے. مقصد اس کا کیا ہے؟ کمائی کرنا, وہ جس طرح بھی ہے تو وہ کمائی کرے گا. وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً مِّن مَالِ الْمُضَارَبَةِ, مداربت کے مال سے کسی خریدے ہوئے کسی غلام کی شادی نہیں کروائے گا. اور شادیوں پہ خرچے ہوتے ہیں نا, شادی کسی غلام کی کروائے گا تو اس کی بیوی کو مہر دینا پڑے گا, اس کے اسی مال میں سے اس کے نقصان ہو جائے گا, تو اسے منافع کے لیے کہا گیا نہ کہ نقصان کے لیے. تو نہیں ہے جائز اس کے لیے مضارب کے لیے کوئی شادی کروا